السلام علیکم وجولے. آج ہم آپ کو بلتی ثقافت کی ایک بیوٹیفل اور قدیم روایت یعنی شال ویونگ سے روشناس کرائیں گے. بلتی زبان میں جو روایتی لوم ہوتا ہے اسے تھخشہ کہتے ہیں، اور ترتک میں ایسے شال ویورز ہیں جن کی مہارت کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے. ایسے ہی ایک فنکار میں سے ہیں اسماعیل گوش غوپا. آج میری ملاقات کاکا اسماعیل گوش غوپا سے ہوئی اور انہیں یہ ہنر جو ہے اپنے والد سے وراثت میں ملا ہے، جو اس فن کی ایک مائناز ماہر تھے. بلتی شال جسے قار کہا جاتا ہے مکمل طور پر ہاتھ سے تیار کی جاتی ہے. اس میں استعمال ہونے والے ہر سامان مقامی طور پر تیار کی جاتی ہے، جو اس فن کی یونیکنیس کو اور زیادہ بڑھاتا ہے. تو آج ہم اسماعیل گوش غوپا کے نام سے معروف ہے. بلتی قار شال وغیرہ بنانے میں بہت مہارت رکھتے ہیں. انہوں نے یہ فن اپنے والد صاحب سے سیکھا ہے. ان کا والد صاحب مشہور شال بننے والا شخص تھا اور ایک بہت ہی شاندار اور قابل تعریف ترک کا شخص رہا ہے. شاید انہوں نے یہ کام سیکھا ہوگا. آج اسماعیل بھائی اور ان کے گھر کے بہت سارے افراد اس کام میں ملوث ہیں. وہ جاب بھی کرتے ہیں، ہوم سٹے بھی چلاتے ہیں، اور یہ کام بھی انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے. آج ہم ان سے کچھ باتیں کریں گے. السلام علیکم. سب سے پہلے میں اسماعیل بھائی سے اس کام کے بارے میں، اس فنکاری اور کاریگری کے بارے میں جاننا چاہوں گا. تو اسماعیل بھائی آپ بتائیے کہ یہ اس کاریگری کے بارے میں، اس فنکاری کے بارے میں آج آپ کچھ باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچائیے. جی شکریہ نذیر بھائی. تو یہ بنائی کے کام جو ہے، شال بنانے کا کام یہاں برسوں سے چلا رہا ہے اس علاقے میں، خاص کر بلتستان ایرے میں. تو یہاں بھی یہی پروسیس چلتے آ رہا ہے، تو اس کو ہم برقرار رکھا ہوا ہے. تو آگے بھی انشاءاللہ اس کو ہم ختم ہونے نہیں دیں گے. ہمارے بھی بچے کریں گے. میرا والد صاحب کام کرتا تھا، تو ابھی ہم یہی کام کر رہے ہیں. اسماعیل بھائی، آپ نے یہ کام جو ہے کس سے سیکھا اور کس سے سیکھا؟ میرا مرحوم والد صاحب یہی کام کرتا تھا، کیونکہ انہوں نے پہلے، ہم جب چھوٹے تھے اس وقت انہوں نے یہ ویونگ شال مشین بنایا، اور اس کو یہی بنانے کا طریقہ، باقی سسٹم تو انہوں نے بنایا تھا. البتہ اس کا جو یہ ہمارے بلتی لینگویج میں اس کو ناز بولتے ہیں، اس کے جو سسٹم ہے اس کو سمجھ نہیں آئے. تو ہم اپو محمود، جو کہ یہاں کا ایک مشہور شال بنانے کا کام کرتا تھا، تو وہ یہاں آ کے پتا جی کو ایک 2 دن 3 دن تک، تقریباً شاید 3 دن انہوں نے آ کے یہاں پر ہمارے گھر میں آ کے ان کو سکھایا. تو اس طرح انہوں نے کافی سال کام کیے. اس کے بعد ہم بھی بیچ بیچ میں، والد صاحب جب نماز کے لیے جاتے تھے تو ہم بیچ میں یہی کام کرتے تھے. تو بیچ بیچ میں تھوڑا غلط بھی ہوتے تھے، تو والد صاحب آ کے اس کو کھول دیتے ہیں. پھر تو اسی طرح گھر میں جب کوئی بھی کام کرنے والا ہو تو اس کے جو بچے لوگ، اس کے جو گھر والے انٹرسٹ ہو تو وہ لوگ سیکھ جاتے ہیں. تو اس طرح ہم نے وہی کام سیکھا دھیرے دھیرے. اس میں جو لگنے والے جو داغے ہیں وہ کہاں سے حاصل کرتے ہیں، کہاں سے ملتا ہے؟ اچھا، یہ نذیر بھائی، یہ اون کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہر گھر میں سب نے بیڑو رکھا ہوا ہے. اس کا بھی بہت سارے فائدے ہیں. رکھا ہوا ہے، اس کا جو اون جو ہے وہ 2 بار ان کا ہم نکال دیتے ہیں، ایک تو سپتمبر اکتوبر میں، ایک فروری میں. تو اسی 2 ٹائم ہم نکالتے ہیں، اور کوئی بیچنے والا ان کو بیچ دیتے ہیں، یا ان کا بھی سیل ہوتا ہے، اور کوئی دھاگا بناتے ہیں. تو یہ ہم کو یہ چادر بنانے کے کام آتے ہیں. یہاں کی جو خواتین یہی کام کرتے ہیں ہر گھر میں. دھاگا سپائننگ کرنے کا جو کام ہے وہ عورتیں سردیوں میں کرتے ہیں. آپ کو یہ کام سیکھنے میں کتنا وقت لگا اپنے والد مرحوم سے؟ یہ تو پتا جی پہلے کام کرتے تھے گھر میں، تو ہم ان کے ساتھ رہتے تھے، تو بیچ بیچ میں ہم بھی یہ کام کرتے تھے. جی جی. تو اسی طرح سے ہم نے سیکھ لیا گھر میں ہی، کبھی کیے نہیں. بس بیچ بیچ میں جب وہ کبھی نماز کے لیے جاتے تھے، کبھی کام پہ، تو ہم بیچ میں تھوڑا ہم یہ کام کرتے تھے. تو اور بچے بھی ابھی یہی کام کرتے ہیں. اس فن کے حوالے سے آپ والد صاحب کی کچھ یادیں شیئر کرنا چاہو گے؟ نذیر بھائی، تو اس میں ایک چیز ہمیں ہمیشہ یاد آتے ہیں. مرحوم پتا جی نے یہ ویونگ شال مشین بنایا تھا تقریباً 35-40 سال پہلے. تو اس وقت ہم چھوٹے تھے. تو
انہوں نے یہ بنانے کا پورا انہوں نے یہ سسٹم پورا بنایا تھا انہوں نے. اس کے بعد ان کو سکھانے کے لیے یہاں پر آیا تھا ہمارے یہاں گاؤں کا ایک مشہور یہ شال بنانے والا اپو محمود, شاید ان کا نام اپو محمود ہی ہے. تو وہ یہاں پر تشریف لائے اور انہوں نے پتا جی کو پورا سسٹم سکھایا. تو وہ شاید 2-3 دن, ہمیں یاد ہے کہ وہ 2-3 دن آئے تھے یہاں پہ. تو انہوں نے یہ سکھایا کام, ان کو پورا سسٹم بنایا, یہ سب ہیلپ کیا 1-2 دن. تو اس کے بعد اپو محمود کا انتقال ہو گیا. جی جی شاید 2-3 سال کے بعد. ان کا جو یہ شال مشین جو ہے کافی دن کافی سال وہاں پر بیکار پڑے رہے. اور انہوں کام کرنے والا بندہ جو ابھی ان کا فرزند ہے علی بھائی, علی ان کا بیٹا ہے جو کہ آرمی میں کام کرتا تھا وہ. تو اس وجہ سے ان کا جو بنانے کا یہ جو شال بنانے کا پروسیس جو ہے رک گیا. تو کافی سال گزرنے کے بعد ہمیں یاد ہے کہ پتا جی نے بھائی علی کو بتایا کہ آپ بھی یہ بناؤ, اب اس کو بیکار مت رکھو آپ کا, کیونکہ پرانے زمانے سے باپ دادا ان کا یہ کام کر رہے تھے. تو ان کو آپ بھی بناؤ, میں آپ کو ہیلپ کھلائیں گے. تو پتا جی ان کو بھائی علی کو ہیلپ کیا, کیونکہ ان کا سسٹم تو تھا آلریڈی. تو انہوں نے یہ بنانے میں ان کو کافی انہوں نے بھی مدد کی. ان کا والد صاحب جو یہاں پر ہمارے مرحوم والد صاحب کو سکھانے کے لیے, تو انہوں نے یہ گفٹ دیا تھا. اس کو بولتے ہیں تھاکشے گرمبھو. جی جی تو یہ آ کے انہوں نے یہ دیا تھا, پہلی بار ان کے پاس سسٹم تھا نہیں, تو انہوں نے یہ دیا تھا. یہ پورا اپریکوٹ کا ہے. تو ابھی اتنا گھس چکا ہے کہ آپ اس کو جی جی دیکھ سکتے ہو. جی 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 تو اس کے بعد یہ اوپر والے کا کرنا ہے. کوئی بھی انسان کسی کو اچھا ہی کریں گے تو اس کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے. جی جی بالکل. تو 2018 میں والد صاحب کا طبیعت اچانک خراب ہو گیا اور تقریباً لاسٹ اسٹیج پہ تھا وہ. تو اسی وقت انہوں نے بولا کہ اب یہ ہمارا مشین جو ہے اب رکنے کے کگار پہ آ گیا. جی جی اب کوئی چلانے والا نہیں ہے اس کو, کوئی ہمیں بھی اتنا نہیں آتا تھا, تھوڑا بہت آتا تھا, لیکن ان کا جو بنانے کا پروسیس وہ بھی یہی نہیں ہے, اور بھی ہے اس کا سسٹم. جی جی باہر کھیتوں میں جا کے اس کو بڑا سا جگہ چاہیے, جگہ یہاں پر ہم نے جگہ بنایا ہے. تو اس کو دوسرے کے ساتھ یہ جوائن کرنا پڑتا ہے. ایک چادر ختم ہو جائیں گے تو دوسرا اس کے ساتھ جوائن کرنا پڑتا ہے. تو پتا جی نے بولا کہ اب یہ اس طرح مت رکھو, تم لوگ کام کرنا شروع کر دو, کیونکہ اب یہ اس طرح جو میں نے اپنے لائف اس میں کام کیا ہے, یہ اگر رکھیں گے تو ایک لحاظ سے گناہ آئیں گے. جی تو ہم نے اس کو مد نظر رکھا, تو ہم نے یہ کام بیچ میں کیا. تو انہوں نے بولا کہ تو جا کے علی کو بلا کے لاؤ. جی جی ہاں, تو بھائی علی آ کے ہم کو ایک دن سکھانے کے لایا. جی 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 ہاں, جی تو یہ اوپر والے کا کرنا ہے. ان کا پتا جی ان کے پتا ہمارے پتا جی کو سکھانے کے لایا. ہمارے پتا جی نے ان کے جو سسٹم تھا ان کو تھوڑا درست کرنے کے لیے گیا, کیونکہ علی بھائی بھی کام کرتے تھے پہلے. جی جی تو اس طرح آنا جانا ایک دوسرے کے. ہاں, لاسٹ میں علی بھائی یہاں آ کے ہم کو سکھایا. آپ کو سکھایا, ماشاء اللہ. تو ابھی یہ کام کر رہا ہوں, تو یہ اوپر والا کا کرنا ہے. اچھا کاکا اسماعیل, آپ بتائیں گے کہ اس شال کے بننے میں, کار کے بننے میں کون کون سے ٹولز اس میں یوز ہوتا ہے؟ اچھا نذیر بھائی, اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں, اس کو تھاکشے گرمبھو بولتے ہیں. جی جی اس سے یہ بنائی میں یہی کام آتا ہے, جی جی دھاگا آر پار کرنے کے لیے. جی جی اور اس کے بعد اس کو تھاکسو بولتے ہیں. جی جی تھاکسو, جی جی یہ والا. جی جی او تھکسو. ہاں, اس کو ناس بولتے ہیں. جی جی ناس ہی بولتے ہیں, اس کا ناس ہے اس کا نام. جی 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 جو پاؤں سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. جی 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 اس کے تھرو تو یہی سسٹم پورا یہی پیڈل سے چلتے ہیں. جی جی ہاں, باقی اس میں اتنا سسٹم تو رہے نہیں. اور یہ شیپ وول کا بنتا ہے. جی جی جو چادر ہم بناتے ہیں, اس کا ہم یہ شال بناتے ہیں. جی. اچھا اسماعیل بھائی, بلتی کار جو ہے شال, یعنی بلتی کار کی خاص کیا بات ہے؟ ایک چیز یہ بتانا چاہوں گا جو نذیر اس کو بھائی, دوسرے شال سے مختلف بنا دیتا ہے, اس میں خاص کیا بات ہے بھائی اسماعیل؟ اس میں سے یہ جو ہینڈ میڈ ہیں اون سے بنتے ہیں یہ. جی جی جیسے کہ ہمارے پاس یہ بیڑو ہے, تو ان کو ایک تو مارچ میں اور سپٹمبر اکتوبر میں 2 بار ان کا جو اون نکالا جاتا ہے. جی جی تو انہی کا بناتے ہیں. تو اس یہ سردی میں بہت کام آتے ہیں, بہت گرم چیز ہے. جی جی تو اس میں آپ پورا علاقے میں دیکھیے, تو دیکھیے پورا یہی جو بزرگ لوگ ہیں یہی استعمال کرتے ہیں. جی جی. ہاں, اسماعیل بھائی, آپ کے پاس کچھ سیمپل ہے کار کے, بلتی شال کے؟
اچھا نذیر بھائی ہے ایک دو میں آپ کو دکھاتا ہوں. جی جی یہ بھی ایک جیسے کہ گاڑی رکھتا ہے اسٹاپ کرتا ہے اس کا بھی ایک اصول ہوتا ہے جی جی کہ اچھی طرح پارکنگ کرے. اور یہ اس کا بھی سسٹم ہے تو میں یہ سسٹم کلوز کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے تو یہ بھی کر کے میں تھوڑا آپ کو دکھاتا ہوں. جی جی یہ لو ہمارا پارکنگ سسٹم. اوکے جی یہ اس کے طریقے سے پرانے زمانے میں بنایا ہے لیکن اس کا بھی اصول ہے کچھ طریقے ہوتے ہیں. جی جی نہیں تو اگر اس میں بھی اگر تھوڑا مسٹیک ہو جائیں گے اس کا لائننگ خراب ہو جائیں گے. جی جی ابھی پورا ایک لائن میں جا رہا ہے آپ دیکھیے ٹھیک سے. جی جی اگر اس میں اگر پیڈل میں الٹے کر دے تو یہ ٹیڑھے میڑھے ہو جائیں گے جی تو اس کا لک تھوڑا خراب دکھیں گے. اچھا اچھا جی جی ہاں تو میرے پاس ایک شال ہے تو کافی گرم چیز جی 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 تو اس کو اس طرح پہنتے ہیں اور اس طرح تو اس طرح باہر لوگ اس طرح آرام سے گھومنے کے لیے چلتے تھے پرانے زمانے میں. جی جی ہے بھی گرم بھی یہ کافی گرم ہے. جی جی تو یہ بھی ہے تو یہ 6-7 ہزار روپے سیل ہوتا ہے یہاں سے. جی جی کتنا دن میں ایک شال بنتا ہے اسماعیل بھائی؟ اگر پراپر کام صحیح طریقے سے کریں گے تو ایک دن میں ہو جائیں گے. جی جی تو ہم تو صبح شام کرتے ہیں جی جی تو اس میں تو کبھی 1.5 دن لگتا ہے 2 دن بھی لگتا ہے کبھی کام ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ اس ٹائپ کے بھی بنتے ہیں. یہ بھی ہمارے یہاں یہ کلر الگ الگ ہوتے ہیں. جی جی یہ جی جی اور کوئی وائٹ بھی ہے. اور ایک چیز آپ نے کچھ انوویٹو اس میں کیا کچھ کیا ہے؟ ہاں ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا نذیر بھائی. جی جی میں نے اس سال یہ جو مفلر سسٹم پورا گاؤں میں بالکل نہیں ہے. گاؤں میں نہیں میرے حساب سے پورا یہ مفلر سسٹم ہم نے کہیں دیکھا بھی نہیں ہے کہیں بناتے ہوئے. تو ہم نے اس سال ایک نیا ایجاد کیا ہے. جی تو یہ ہم آپ کو دکھا دیں گے. ہم اس ٹائپ کے مفلور بناتے ہیں. یہ تو سکڑ گیا دو کے اس ٹائپ کا ہم اب ان کا جو ڈیزائن ہے آپ دیکھیے تھوڑا الگ ڈیزائن ہے ان کا. تو میں بہت طرح کے ڈیزائن کا یہ مفلر بناتا ہوں. یہ دیکھیے میں یہاں لگاتا ہوں تو آپ دیکھیے ایک جی جی تو یا اب دیکھیے جی جی بہت بڑھیا. اس کے ڈیزائن جو الگ الگ ہے سیم نہیں ہے. جی جی الگ الگ طرح کے لوگ ہیں جی تو ان کے حساب سے جو ڈیمانڈ دیں گے ہم اس حساب سے بنانا پڑتے ہیں. جی اب پرانے زمانے کے وہی سسٹم آج کئی لوگوں کو پسند آتا ہی نہیں ہے. جی جی جو کہ مفلور ہے یہ ہر کسی کے لیے ایک بائکرز کے لیے بھی چاہیے ایک عام لوگوں کے لیے بھی چاہیے والے کو بھی چاہیے. بالکل جی تو یہ 2 in 1 کام کرتے ہیں. جی جی سردی میں جو ٹوپی کے بغیر جو گھومنے کے لیے جاتا ہے وہ یہی لپیٹ کر ادھر ادھر جانے کے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے. جی جی بالکل. تو یہ 2 in 1 ہے ماشاء مفلر. اللہ ماشاء اللہ. شال تو بھاری ہے ویسے بھی یہ ایک ٹائم ہی پہنتے ہیں. یہ تو جی جی اکتوبر سے لے کر مارچ اپریل تک جی جی یہ لگا پائیں گے لوگ. ترتک میں جو ہے خاص کر ہمارے ترتک میں اب جیسے بہت سارے ہنہار کلاکار ہیں جو بہت خوبصورت چیزیں بناتے ہیں. آپ بھی ایسے ہی انمول کلاکاروں میں سے فنکاروں میں سے نذیر بھائی تو ہم اس چیز کے لیے سب سے پہلے ترتک کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں لوگ ہر کوئی اپنا اپنا کام خود کر لیتے ہیں. سب لوگ کلاکار ہیں. کوئی اپنا کام زیادہ تر دوسروں کو دینے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. سب خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے لیے میں نے 2 اشعار بنائے ہیں گاؤں کے بارے میں. تو میں یہ آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا. بلتی میں جی جی ارشاد. نی گشا تورتگ یلپو مینگبیوں لداغ یولی ہینگن. نی گشا تورتگ یلپو مینگبیوں لداغ یولی ہینگن تھتکا گاوان دک پہ یلپو بلتی یلگو نیسامبیورین. تھتکا گاوان دک پہ یلپو بلتی یلگو نیسامبیورین. سبحان اللہ. نی گشا تورتگ یلا تو جونا سلامین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوب. شہرگو پھکپو زربی مت پی لقتھت بیا سیدرول بھی یلین. شہرگو پھکپو زربی مت پی لقتھت بیا سیدرول بھی یلین. ایت بیکھن چلنا میتھوبی ایت بیکھن لاکھریل بھی یلین. نی گشا تورتگ یلا تو جونا سلامین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لکشس میشس کھنچی مت پی لکشس میشس کھنچی مت پی نرگوی نہ سانگ سے پی.
Gasha yuli yohtagin ayul gunangari metpi. Ni gasha turtugu yulla ston juna salamin. ماشاء اللہ باقی اس کے آگے اور بھی الفاظ ہے تو یہ ابھی بعد میں آپ کو شیئر کروں گا اس کے بارے میں. ابھی آپ کو یہی دو الفاظ ہم نے آپ کو پیش کیے ہیں, شاید آپ کو دیکھنے والوں کو بھی شاید پسند آئیں گے. انشاءاللہ ضرور. شکریہ. شکریہ اسماعیل بھائی, بہت بہت شکریہ, آپ نے میرے ساتھ بات کی.